ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف حسین، جو متحدہ قومی موومنٹ کے فاؤنڈر ہیں، اور ایک زمانے میں ان کو کراچی کنگ کہا جاتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو چند بڑے نام آتے ہیں، جو تاریخ ساز جن کی شخصیات کہا جاتا ہے، الطاف حسین کا نام ان میں آتا ہے۔ الطاف حسین نے بہت سارے انہوں نے اپنے پالیٹکس میں نشیب و فراز دیکھے ہیں، بہت جو انہوں نے پیک بھی دیکھی ہے، بہت ساری مشکلات بھی دیکھی ہیں، لیکن پچھلے چند عرصے سے الطاف حسین کی سیاست کا ایک بالکل نیا رخ نظر آ رہا ہے، ایٹ لیسٹ پچھلے 2 سے 2.5 سال میں، اور خاص طور پر جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے خاتمہ ہوا، اور جو پاکستان کا کمپلیٹلی ایک نیا لینڈسکیپ سامنے آیا ہے۔ پچھلے دنوں سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ الطاف حسین ان کی ایک ہی صاحبزادی افضا الطاف ان کا نام ہے، یونیورسٹی میں وہ گریجویشن کر رہی ہیں، اور کچھ خبریں سامنے آئی ہیں کہ کراچی کی سیاست میں وہ انٹر ہونے جا رہی ہیں۔ ہم ان سے الطاف حسین سے مختلف جو لائٹ ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن یہ بھی ان سے آج پوچھتے ہیں کہ ان کے ایگزیکٹلی کراچی پالیٹکس کے حوالے سے کیا پلانز ہیں۔ الطاف بھائی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے بتائیں کہ خبریں آنا ایک دم گردش میں آئی ہیں کہ آپ کی بیٹی جو آپ کی اکلوتی اولاد ہے، کہ آپ کراچی کی پالیٹکس میں ان کو اتارنے جا رہے ہیں۔ مرتضی علی شاہ صاحب، آپ میرے فکر و فلسفے کو بھی جانتے ہیں۔ جاگیردارانہ وڈیرانہ سسٹم کا جس طرح مخالف ہوں، اتنا ہی موروثی سیاست کا میں خلاف ہوں۔ آپ کی پارٹی ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کارکن ہیں، ان کو آپ ٹکٹ دیں پڑھے لکھے میرٹ کی بنیاد پر، تو میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کراچی کی سیاست میں انٹر ہونے نہیں جا رہی؟ نہیں، وہ کراچی کی کیا، یہاں پہ وہ لینا چاہیں تو وہ ان کی مرضی، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو الطاف بھائی، پاکستان کی سیاست جو لیگیسی ہے وہ تو بلڈ لائن کے اوپر ہی چلتی نہیں چلتی ہے۔ میں تو روایت شکن ہوں، میں تو روایتوں کو توڑنے والا ہوں۔ میں نے پاکستان کی تمام سیاسی روایات کو توڑا ہے، اور جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کے برابر میں نے ٹیکسی چلانے والے کو، رکشہ چلانے والے کو، گنے کی مشین چلانے والے کو میں نے ان کے برابر میں بٹھا دیا۔ یہ بات پسند نہیں آئی کسی کو۔